اور پہلی شرط دعا کی یہ ہے کہ جب دعا کرنے والا دعا کرے تو اللہ تعالیٰ کے تصور میں، اس کی مہربانیوں میں، اس کی نعمتوں میں اپنے دماغ کو پوری طرح متوجہ کر لے۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ حیا کرتا ہے اس معاملے سے کہ میرا بندہ مجھ سے دعا کرے اور اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ کو خالی واپس لوٹا دے۔ یعنی اللہ رب العالمین اس بات کو پسند نہیں فرماتے کہ میرا بندہ پورے اسلوب سے دعا کرے اور میں اس کی دعا کو قبول نہ کروں۔ قرآن پاک میں ہے نا کہ شیطان نے کہا تھا ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین۔ شیطان نے کہا تھا کہ میں ان سب کو گمراہ کر دوں گا، تیرے راستے سے ہٹا دوں گا، صراط مستقیم سے دور کر دوں گا۔ کس طرح؟ کہ میں انہیں آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے گھیر کر برائیوں کی طرف لے کے آؤں گا۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو چاروں طرف سے میرے بندے کو گھیرے گا اور گناہ کروائے گا، اور وہ گناہ کرنے کے بعد اگر نادم ہو گیا اور اس نے ندامت میں سر سجدے میں رکھ کے دعا کر لی تو میں اللہ اس کی دعا کے صدقے میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ مطلب کیا ہے کہ چاروں طرف تو نے کہا کہ میں اسے گھیر لوں گا، سمیٹ لوں گا، اس کو نیکی اور بھلائی نہیں کرنے دوں گا۔ دو سمت شیطان نے اس کا ذکر قرآن میں نہیں کیا، آسمان کی طرف دیکھنا اور زمین کی طرف۔ فرمایا جو بندہ گناہ کرنے کے بعد مجھے آسمان کی طرف دیکھ کے پکارے گا اور پھر سر سجدے میں رکھ کے رو کر دعا کرے گا تو اس کا پہلا آنسو کا قطرہ آنکھ سے نکل کر زمین پر بعد میں پہنچے گا، میں اس کی دعا کو پہلے قبول کر لوں گا۔ بڑی خوبصورت بات علامہ صاحب۔ اچھا علامہ صاحب، وہ کون سے افراد ہیں ایسے جن کے بارے میں ہمیں یقین ہے کہ جناب اللہ تعالیٰ ان کی دعا جلدی قبول کرتا ہے، یا اس کے ساتھ ساتھ اس کا بھی جواب میں آپ سے چاہوں گا کہ دعا قبول ہو گئی ہماری، ہمیں یہ کیسے پتا چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری بات کو سن لیا ہے، ہماری دعا قبول ہو گئی؟ اس کا جواب میں حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک فرمان سے اس کی وضاحت کروں گا کہ ایک شخص آپ کے پاس آیا، بڑا پریشان تھا، تو آپ نے اسے فرمایا کہ انتظار کرو، صبر کرو۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ پھر آ گیا، آپ نے پھر اس کو فرمایا کہ تھوڑی دیر انتظار کرو، صبر کرو۔ تیسری دفعہ جب وہ آیا اپنی مشکل کے لیے تو آپ نے فرمایا کہ جا، تیری جو پریشانی ہے اللہ نے دور کر دی ہے۔ غالباً اس کا بچہ گم ہو گیا تھا، تو وہ گھر بھاگتا ہوا گیا، تو جب وہ گھر پہنچا تو اس نے دیکھا کہ میرا بچہ موجود ہے، تو وہ بچے کو چوم کے پیار کر کے واپس حضرت شیخ جنید بغدادی کی خدمت میں حاضر ہوا، کہنے حضرت آپ کو کیسے پتہ چل گیا تھا کہ میری مشکل دور ہو گئی ہے، میری دعا قبول ہو گئی ہے اور میرا بچہ گھر آ گیا ہے؟ آپ نے فرمایا قرآن کی آیات میں یہ واضح موجود ہے۔ تو آپ نے وہ آیت پڑھی، آپ نے فرمایا اَمَّن یُجِیبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ وَیَکْشِفُ السُّوءَ وَیَجْعَلُکُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِیلًا مَّا تَذَکَّرُونَ۔ کون سا شخص ہے جو مضطرب ہو، پریشان ہو اور اللہ اس کو جواب نہ دے جب وہ دعا کرے؟ تو فرمایا کہ وَیَکْشِفُ السُّوءَ، اور اللہ تعالیٰ اس کی جو سوء ہے، پریشانی ہے، تکلیف ہے، اس کو دور کر دیتا ہے۔ یعنی جب بھی کوئی مضطرب انسان، پریشان انسان رب سے دعا کرتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو سنتا بھی ہے، قبول بھی کرتا ہے، جواب بھی دیتا ہے۔ امن یجیب، کون ہے جواب دینے والا؟ کس کو؟ پریشان آدمی کو۔ اور کون ہے جو اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے؟ تو اب یہ جو لفظ تھا نا یہاں پریشان، تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ نے فرمایا جب تم پہلی دفعہ آئے تھے تو کم پریشان تھے، پھر تھوڑا وقت گزرا تم دوبارہ آئے تو اس سے زیادہ پریشان تھے، پھر جب تیسری دفعہ آئے دعا کے لیے مجھے کہا اس وقت بہت زیادہ پریشان تھے۔ تو قرآن نے یہاں کہا ہے یجیب المضطر، کہ وہ اللہ دعا قبول کرتا ہے کس کی؟ جو پریشان ہو، اذا دعا ہو، جب وہ دعا کرتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ جب تیری اضطراب، تیری پریشانی
اس مقام تک پہنچی کہ اس سے اوپر جانے کا کوئی اس کا احتمال ہی نہیں تھا، اس سے اوپر وہ جا ہی نہیں سکتی تھی پریشانی کی جب انتہا تک تو پہنچا تو قرآن کے حوالے سے تو مضطر بن گیا، پریشان بن گیا. اور رب نے کہا ہے کہ میں پریشان آدمی جب وہ دعا کرتا ہے تو میں اس کے دعاؤں کو قبول کرتا ہوں. جب میری پریشانی اپنے عروج پر پہنچی تو میں نے کہا کہ جا گھر میں جا، تیرا بیٹا آ گیا، تیری پریشانی دور ہو گئی ہے. اس لیے کہ قرآن کی بات سچی ہے، اور قرآن نے کہا ہے کہ امن یجیب المضطر اذا دعاہ، کون ہے جو تمہاری دعائیں کو، جو پریشان آدمی کی دعائیں قبول کرتا ہے جب وہ دعا کرتا ہے، اور ویکشف السوء، اور پریشانی دور کر دیتا ہے، تکلیف ختم کر دیتا ہے. تو تیری پریشانی جب عروج پر پہنچی اور تو نے دعا کی تو میں نے قرآن کی اس آیت کو سامنے رکھتے ہوئے کہا کہ جا تیرا پریشانی دور ہو گئی اور تیرا بچہ گھر آ گیا. سوال وہ بھی تھا کہ وہ کون سے ایسے برگزیدہ بندے ہیں جن کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور ساتھ ہی اس سوال میں ایک اور اضافہ کروں گا کہ بعض دفعہ ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ یار میں نے تو بڑی گڑ گڑا کے دعا مانگی تھی لیکن میری دعا پتہ نہیں قبول کیوں نہیں ہو رہی. تو کیا وہ جو دعا ہم نے مانگی ہوتی ہے، دل سے بھی مانگی ہوتی ہے، وہ ضائع ہو جاتی ہے؟ شخصیات جن کے بارے میں آپ پوچھ لیں گے جن کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، ان شخصیات میں جو صف اول میں شخصیات ہیں وہ انبیاء اور رسول کی شخصیات ہیں کہ اللہ تعالیٰ جنہیں اپنا رسول اور نبی بناتا ہے ان کی دعاؤں کو وہ قبول کرتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ انسان جب دعا کرتا ہے اور دعا کرنے کے بعد اس اندر سے ایک اطمینان قلب اگر اس کو محسوس ہونا شروع ہو جائے تو یقیناً اس کو یہ یقین کر لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا کو قبول فرما لیا. جو تیسری بات آپ نے پوچھی ہے کہ ہم بے شمار دعائیں مانگتے ہیں، کیا وہ ہماری دعائیں ضائع ہو جاتی ہیں؟ ایسا ہرگز نہیں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بندہ مومن کی زبان سے جتنی دعائیں نکلتی ہیں وہ سب قبول ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرما لیتا ہے. لیکن ہر دعا کی قبولیت کا، اس کے اظہار کا ایک وقت ہوتا ہے. یعنی بندے نے اگر کوئی چیز اللہ سے مانگی ہے، اب رب نے اس کی دعا کو تو قبول فرمایا ہے، لیکن یہ چیز اس کو دینی کس وقت ہے، یا یہ چیز اس کی جھولی میں ڈالنی کس وقت ہے، یہ چیز اس کو عطا کس وقت کرنی ہے، یا یوں کہہ لیں کہ اس کے لیے اس نعمت کو استعمال کرنے کا بہتر وقت کون سا ہے، یہ اللہ جانتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ قیامت کے دن اس کے نامہ اعمال تولے جائیں گے اور اللہ کے پاس وہ کھڑا ہوگا تو اس کی نامہ اعمال میں بے شمار نیکیاں، بے شمار نعمتیں اللہ تعالیٰ ڈال رہا ہوگا. تو کہے گا اللہ یہ تو میں نے کام کیے ہی نہیں تھے جن کا میرے نامہ اعمال میں تو نے ڈال دیا. یہ